11/6/2023 کو میٹنگ منعقد ہوئی. زیر سرپرستی اسحاق لالا انہوں نے میٹنگ کال کی تھی کہ بھائی یہ چھلارے کا روڈ بہت خراب ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اسی وقت گاؤں کے لوگوں نے جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اپنی مدد آپ کے طور پر کریں گے، کیونکہ سیاسی طور پہ اس میں کچھ ایشو آ رہے تھے، کچھ گاؤں کے لوگوں کی طرف سے کچھ سرکار جو فنڈ دیتے ہیں اس میں روڈ اکھاڑنا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کوئی مشکلات تھی. تو ہم نے یہ فیصلہ میٹنگ میں کیا 11 جون کو کہ بھائی یہ روڈ ہم اپنی مدد آپ بنائیں گے. تو اس کے لیے اس وقت ایک کمیٹی بنائی گئی جو 6 لوگوں پر مشتمل تھی. کمیٹی ممبران کے نام ہے شیر افسر لالا چمو استاد، اسحاق لالا ہنگام، بابو حسین شاہ ماما، فیضان خان اور ایک میں یاسر زمان. ہم 6 بندوں کے ایک ٹیم بنی جس کا مشن تھا کہ بھائی اس کے لیے ابھی فنڈ اکٹھے کرنا ہے. جو ناممکن تھا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ بھائی ہم اتنا کر سکیں گے، لیکن بعد مغرب کے نماز کے بعد اور عشاء کے نماز کے بعد ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور فارمولی، ملا، شادی خان، ودیا، چھلارے، دلالآباد، حیدرہ، اٹک، تو ان جگہوں پہ ہم لوگوں نے لوگوں سے رابطے کیے اور علاقے کے سطح میں ایک ہم نے مہم چلایا. اللہ پاک نے عزت بخشی اور لوگوں کے تعاون سے میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا گاؤں فارمولی کا، گاؤں حیدرہ خورد کا جس میں دلاور آباد اور چھلارے بھی آ جاتے ہیں، گاؤں ودیا کا اور شادی خان کا اور ملا کا، اور اٹک سے ہمارے کچھ دوست تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور بالخصوص اوورسیز پاکستانی جس میں ہانگ کانگ سے، یو کے سے اور یو ایس اے سے ہمارے ساتھ لوگوں نے اسپیشل تعاون کیا. جب کمیٹی ممبران کی میٹنگ ہوئی تو ہم لوگ اکٹھے ہو کے مغرب کے نماز کے بعد اور عشاء کے نماز کے بعد لوگوں سے رابطہ کرتے تھے اور ہم نے فنڈ اکٹھا کیا. جب ہم نے فنڈ اکٹھا کیا تو لوگوں کے بھرپور تعاون سے 81,74,983 روپے ہمارے پاس فنڈ اکٹھا ہوا. اس کے بعد مشن یہ تھا کہ بھائی اب یہ کام ہم نے ایک اچھے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ جو لوگوں کا اعتماد تھا تقریباً 81,74,983 روپے اکٹھے کرنا ایک نہایت ہی مشکل اور کٹھن راستہ تھا، لیکن لوگوں کے تعاون سے یہ ممکن ہوا. اس کے بعد کمیٹی نے میٹنگ کی اور کہا کہ بھائی یہ کانٹریکٹ ہم نے اپنے لوکل ممبر مسکین خان اور فیاض ٹھیکیدار کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ نہایت ذمہ داری کے ساتھ یہ کام انجام دے. اور مٹیریل سپلائی کے لیے ہم نے زائد ممبر صاحب کو منتخب کیا. تو نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ ان لوگوں نے اپنا کام سر انجام دیا اور ہر وقت سائٹ پر موجود رہتے تھے. چمو استاد اور شیر افسر لالا میں نہایت ہی ان کا مشکور ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بعد جب سارا کام اختتام پہ پہنچا تو کمیٹی نے پھر ایک میٹنگ کی جس میں ہم نے ٹوٹل خرچہ اپنا اکٹھا کیا. تو سائٹ پہ ہمارے پاس جو خرچہ ہوا تھا وہ تھا 75,15,983 روپے. اس کا جب ہم نے حساب کیا تو ہمارے پاس ریمیننگ میں آ جاتے ہیں 6 لاکھ روپے. کمیٹی کے فیصلے کے مطابق ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہم لوگوں کے ٹھیکیدار تھے ہم ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ ان لوگوں نے 2-3 مہینے یہاں پر محنت کی. ہم نے 6 لاکھ روپے ان کو سپورٹ کرنے تھے. بجائے یہ پیسے لینے پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کا جو پروجیکٹ 2 ہے گیدڑ قانونی نکاسی کا، یہ پیسے ہم اپنی طرف سے اس میں ڈونیشن کرتے ہیں. تو ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بجائے پیسے دینے کے اگلے فنڈ میں ٹرانسفر کر دیے جو ہمارا پروجیکٹ 2 ہے. سارا تحریر بتانے کا یہی مقصد ہے، اگر کوئی بندہ چاہے وہ آ کے یہاں پہ آڈٹ کر سکتا ہے. جن لوگوں نے پیسے دیے ان کے ڈونیشن کے وہ بھی ہمارے پاس جمع ہے. یہاں پہ
یہ وہ آ کے اپنے نام کے ساتھ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بھائی کس نے کتنا فنڈ دیا ہے، وہ سارے ہمارے پاس لکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ بقائے جو اس سے ہم لوگوں نے خرچ کیا وہ سارے بل بھی ہمارے پاس پڑے ہیں، تو ہم نے بجائے اس کے کہ کسی فرد واحد کے پاس یہ رکھے، تو ہم نے یہ ادارے کے سپرد کر دیے۔ یہ کوئی بھی بندہ آ کے آل برادر ادارے میں یہ بل اور جن لوگوں نے فنڈ کیے ان کے نام یہاں پہ پڑے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں مشکور ہوں آل برادر کا، جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور یہ چھت ہمیں مہیا کیا، جس کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہ کام کا آغاز کیا۔ اور اسپیشلی اسحاق لالا آج تو ادھر موجود نہیں، لیکن ان کے فرزند ابراہیم ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصی ان کے والد صاحب کا، اور ایک ہمارے دلاور باز سے بہت اچھے بھائی آصف خان جو اس ادارے میں بہت دلچسپی لیتے اور ان کی محنت اور کاوشوں سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ شیر رحمان کاکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں کے جو استاد ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ہے آپ لوگوں کے خلوص نیت سے، اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ ہم سے اچھے کام لے، اور ہمارے اچھی نیت ہوگی تو ہمارا مدد اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ باقی آپ سب کو ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کا جو اعتماد تھا وہ ہم پہ بحال رہے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس طرح کے پروجیکٹ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے تعاون سے کریں گے۔